افسانچے کیا ہیں؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ناقدین کی رائے ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو سیاسی، سماجی اور تہذیبی واقعات کا شکست و ریخت کا تجزیہ ہو، اور وہ بھی اس خوبی سے تجزیہ کیا گیا ہو کہ الفاظ نپے تلے ہوں، موضوع انفرادیت کا حامل ہو اور ہمارے اپنے مسائل کا آئینہ دار ہو۔ اسے ہی افسانچہ کہا جا سکتا ہے۔ افسانچے میں کئی بڑے نام سامنے آتے ہیں، لیکن منٹو جیسا نام کسی اور کا نہیں۔ گو کہ منٹو کے معاصرین میں راجندر سنگھ بیدی نے بھی کوشش کی، مگر کوئی خاص مثال قائم نہ کر سکے۔ ان کے افسانچے 1976 میں رسالہ گفتگو میں شائع ہوئے تھے۔ ان سب میں فلسفہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ مندر، تلافی، پھول، بیداری اور حادثے جیسے افسانے میرے خیال کی تائید کرتے نظر آئیں گے۔ 1970 میں ان کا مشہور افسانچہ فساد سامنے آیا۔ دوسرا بڑا نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے جوگندر پال۔ انہوں نے بیدی سے زیادہ اس صنف پر کام کیا، بھرپور توجہ دی۔ 1962 میں میں کیوں سوچوں کے عنوان سے جو مجموعہ سامنے لایا، اس میں 22 افسانچے شامل تھے۔ ان کے افسانچوں کا دوسرا مجموعہ سلوٹیں 1975 میں، تیسرا مجموعہ کتھا نگر 1986 میں اور چوتھا مجموعہ پرندے سن 2000 میں منظر عام پر آئی۔ کشن چندر نے بھی افسانچے لکھے، مگر ان کا بنیادی رجحان حیت کی بجائے سماجی مقصد کی طرف رہا۔ گویا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ منٹو نے جس صنف کو جنم دیا اسے جوانی بخشی جوگندر پال نے، یعنی کہ اسے تخلیقی حیات بخشی، اور رتن سنگھ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کئی لازوال کہانیاں لکھی۔ خواجہ احمد عباس نے بھی کم صحیح مگر اس میں اپنی کوشش شامل کی۔ پاکستان میں عباس خان نے مینی کہانیوں کے کئی مجموعے پیش کیے۔ ان کے علاوہ سعید انجم نوروی کا سوتے جاگتے خواب، سرور غزالی جرمنی کا بکھرے پتے کے علاوہ 3 دیگر مجموعے، ڈاکٹر مشتاق عمران UK کا چہرہ در چہرہ، ان کے علاوہ ہرشرن چاولہ ناروے، ڈاکٹر خالد سہیل کینیڈا کے مجموعے بھی قابل ذکر ہیں۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو کہانی منتخب کی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مینی کہانی کیلگری، کینیڈا کے مونا شہزاد کی ہے۔ مونا شہزاد کو ہم سینئر قلمکار کی فہرست میں تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اچھا لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے قلم کی جولانی مافوق الفطرت واقعات پر مبنی کہانیوں کا پہلا مجموعہ چوتھی جہت بازار میں بس آنے ہی والا ہے۔ اب تک مونا شہزاد نے ڈھیر کہانیاں لکھی، لیکن مجموعے کی صورت میں یہ پہلی کوشش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش بہت کامیاب ٹھہرے گی۔ ان کے قلم کی جولانی ملاحظہ کریں۔ افسانچے کا عنوان ہے زمہریر۔ اب چلتے ہیں افسانچے کی طرف۔ اس نے سوچا
شاید میری موت ہو چکی ہے۔ زمین پر زندگی کے ارتقاء سے لے کر ہر واقعے کی سائنسی وضاحت اس کے پاس تھی۔ اس کے علم کے مطابق اسے تو اب فنا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صرف ایک جسم تھا۔ اس کا ارتقاء صرف چند خلیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ خلیوں کا اختتام اس کی ہستی کا اختتام کیوں نہیں بن پا رہا تھا؟ اس کی وحشت بڑھ گئی۔ تبھی اسے وحشت زدہ آنکھیں یاد آ گئیں۔ وہ ننھی کلی کیسے رو رو کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر بلیک نیٹ پر جاری شیطانی کھیل کو وہ روک کر اپنا لاکھوں ڈالر کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یاد آیا کس طرح اس نے بلیک نیٹ پر موجود ابلیس کے فرستادوں کی گھناؤنی خواہش پوری کی تھی، یہاں تک کہ وہ معصوم کلی دم توڑ گئی تھی۔ اسے اغوا کے وہ تمام بچے اور بچیاں یاد آ گئے جن کے ساتھ اس نے متعدد بار زیادتی کی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی بہیمانہ ویڈیوز نے بلیک نیٹ پر اس کی ساکھ بنا دی تھی۔ وہ خوف سے سہم گیا۔ بے شمار ننھے ننھے ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ ان کے لمس سے اس کا جسم جیسے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں تڑق رہی تھیں۔ سردی کی اس کے جسم میں برمی کی طرح سوراخ کر رہی تھی۔ اوپر سے یہ ننھے ہاتھ اور سوالی آنکھیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ خوف کی حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ اس نے سر پٹکا اور ہونٹ ہلائے۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی پھٹی پھٹی آواز نکلی، زم حریر، زم حریر، زم حریر۔ اور اسے یاد آ گیا کہ اس کی مرحومہ دادی کہتی تھی، پتر، جہنم صرف آگ کا نہیں برف کا بھی ہے، جسے زم حریر کہتے ہیں۔ اس جہنم میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کیا ایک موقع مجھے اور مل سکتا ہے؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے کانوں نے اپنے ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ دروغۂ جہنم مسند سنبھال چکا تھا۔ حساب کا وقت آ چکا تھا۔ یہ کہانی غور کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، مگر یہ دوسری کہانی جس کا عنوان ہے محبت کی ادھوری کہانی، سادہ سی مگر رلا دینے والی کہانی۔ اونچائی سے کھڑی وہ جھیل کو تک رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی کالی چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کاندھوں پر آئی تھی۔ اس نے سوچا، دنیا میں کتنی رنگینی ہے، مگر میرے دل میں پیاس کا صحرا موزن ہے۔ ہوا نے سرگوشی کی، دل میں محبت کو مکین کر لو، صحرا خود بخود گلزار بن جائے گا۔ احتشام کی بات مان لو۔ وہ چونک سی گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرزنے لگے۔ اس نے خود کلامی کی، نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ لہروں نے کہا، کل تمہاری ذات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تم ایک زندہ لاش بنا دی جاؤ گی۔ کانوں میں پھولوں کی آواز پڑی، سیدہ نور العین، کیا تمہیں گل گوتھنے بچوں کی چاہ نہیں ہے؟ سیدہ نور العین نے سر کو جھٹکا اور کہا، میرا منصب ان سب دنیاوی باتوں سے اونچا ہے، میں ان کاموں کے لیے تخلیق نہیں کی گئی ہوں۔ اور تبھی اس کی کم عقلی پر ترس کھا کر بولی، کیا تمہاری تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ تمہیں قرآن پاک کے نکاح میں دے دیا جائے، ایک حجرے میں مقید کر دیا جائے؟ نور العین زور سے چیخی، خاموش، میرے زخموں پر نمک پاشی مت کرو۔
कानों में एहतशाम की बाज़गश्त गूंजी, नूर इस जुल्म की भेंट मत चढ़ो। अल्लाह ताला और इसके रसूल ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है जिसमें बेटी को निकाह के हक़ से महरूम किया गया हो। आने वाली नस्लों के लिए बगावत कर लो, डट जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिस्म सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, आँखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने जस्त लगाई और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। दूर बैठी नौकरानियां उसकी दीवानगी देखकर चौंकी, उसे आवाज़ देती पीछे भागी। वो सब पहाड़ के दूसरे कोने तक पहुंची, मगर देर हो चुकी थी। उनके हाथ सिर्फ नूरुल ऐन का सफ़ेद दुपट्टा और काली चादर आई। सैयदा नूरुल ऐन पहाड़ की बुलंदी से झील के नीलगों पानी का हिस्सा बन चुकी थी। बुज़दिल जो थी। हमारे माशरे के गलत रसूम का नतीजा मुलाहिज़ा किया। आखिर कब तक हमारी बेटियां इसी तरह जंगल राज का शिकार रहेंगी? कब तक? अब एक और अफसानचा भी सुन ले, जो मेरी कोशिश है। उन्वान है उफ़ हाय। अफसानचा सुनाने से पहले एक इल्तिमास भी सुन ले। मैंने अफसानचे लिखने वालों को सामने लाने के लिए एक कोशिश की है। अब इसे कामयाब कराना आपका काम है। आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी राग़िब करें कि वो सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं अपनी छोटी सी कोशिश अपने अफसानचे की तरफ, जिसका उन्वान है उफ़ हाय। शाम का वक्त था। सिग्नल पर खड़े शख्स के हाथों में 3 फीट चौड़ा पैनाफ्लेक्स था, जिस पर एक नौउमर लड़की की तस्वीर बनी थी। वो आवाज़ें लगा रहा था, ये मेरी बेटी है, उमूर खानादारी में माहिर है, बीए कर चुकी है, अल्लाह के वास्ते कोई इसे भगा ले जाए। मैंने हैरत से उसे देखा और ये सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ा कि शायद लड़की ने कोई गलत हरकत की है। उसके नज़दीक पहुंचकर मलामत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, बाबा जी क्यों अपनी इज्जत सरे बाज़ार नीलाम कर रहे हैं? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, और क्या करूं? शहर के तमाम हॉल बैंक्वेट बन गए हैं। एक शाम का किराया 1 से 1.5 लाख, मेहमानों का खाना 1 से 1.5 लाख, बेडरूम सेट की कीमत 1 से 1.5 लाख, दीगर अखराजात भी इतने ही। इस पर नया हुक्म, जब तक शादी टैक्स 20,000 शादी हाल वालों को दिया नहीं जाएगा, वो हॉल नहीं देंगे और ना निकाह रजिस्टर होगा।